ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک کے ماہ مقدس کے اندر 21 رمضان المبارک کو شیر خدا حیدر کرار، فاتح خیبر اور فاتح مرحب و عمر ابن عبدود، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے، کسوٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، مومن آپ سے محبت کرتا ہے اور منافق کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا بلکہ بغض اس کے سینے میں ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا اہل سنت میں سے نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کا تصور کر سکے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت ایمان ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شان ایسی نرالی ہے، کچھ اعزازات ایسے ہیں جو اللہ نے صرف آپ کی ذات اطہر کو عطا کیے۔ آپ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے اپنی گود میں لے چکے تھے۔ جب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، امام ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ قحط اتنا زیادہ پڑا کہ فاقے ہر گھر میں شروع ہو گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے چچا، ہمارے جو دوسرے چچا ہیں ابو طالب، ان کے گھر میں غربت ہے، بچے زیادہ ہیں لیکن کمائی کم ہے، آئیں ہم دونوں چلتے ہیں، ایک ایک بچے کی کفالت ہم کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب کے گھر میں پہنچے تو وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، قحط کا زمانہ ہے اور آپ کے بچے کثیر العیال ہیں، آپ چونکہ، تو آپ ایک بچہ میری نگرانی میں دے دیں، میں کفیل اس کا بن جاتا ہوں، اور ایک بچہ عباس بن عبد المطلب کو دے دیں۔ حضرت عباس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، مجھے پتہ ہے ان کے بچوں میں کون سا بچہ اپنی کفالت میں لیں گے۔ ابو طالب ایک دم بولے کہ اے محمد، مجھے پتہ ہے اگر آپ کو میرے گھر میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ وہ 6 سال کا بچہ اس وقت بٹی میں کھیل رہا تھا اور صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، البدایہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر علی المرتضیٰ کے سامنے 2 زانوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور علی المرتضیٰ کا کندھا پکڑ کر فرمایا، اے علی، میں محمد تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، وہ اس وقت علی بن ابی طالب تھے اور یہ محمد بن عبداللہ تھے، لیکن محبت کا آغاز وہاں دونوں بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام چونکہ ابو طالب کے گھر میں پلے تھے، پرورش پائی تھی، تو آپ کو فطری طور پہ علی المرتضیٰ سے اتنی محبت تھی، انسیت تھی کہ آپ بہت خیال کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے یہ جملہ کہا، اے علی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ کہہ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرمانے لگے، علی المرتضیٰ، مجھے جو سکون اس لمحے آیا وہ پوری زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ حضور کے سینے سے اگر کوئی بندہ پہلے لگا ہے تو وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ اور علی المرتضیٰ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو،
میں بچہ تھا مجھے رسول اللہ نے اسلام کی طرف لانے کے لیے، اپنی پرورش میں لینے کے لیے، گویا کہ دنیا کی طرف لانے کے لیے، اس دنیا کے سفر کے لیے اپنے سینے سے لگایا، اور جب میں نے حضور کو قبر عطر میں، روزہ عطر میں اتارا تو آخری میں انسان تھا جو حضور کے سینے سے لگ کے باہر نکلا تھا، کہ میرے دونوں سفر حضور کے سینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ علی کتنے کمال والے ہیں، شان والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے یہ اعزاز دیا۔ آج تبلیغی جماعتیں گشت کرتی ہیں، آج لوگ گشت کرتے ہیں، کوئی تبلیغ کے لیے، کوئی مدرسے کے لیے، کوئی جہاد کے لیے، لیکن آپ حیران ہوں گے اگر تاریخ انسانی میں، اسلام کی تاریخ میں اگر کسی بندے نے پہلا گشت کیا ہے، پہلے گلیوں میں پھرا ہے اللہ کی توحید کے لیے، پہلے لوگوں کو تبلیغ کی ہے۔ آج تبلیغ والے کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آؤ، ہم آپ کو بلانے آئے ہیں۔ یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے البدایہ کو اٹھا کر دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت آغاز اسلام میں اتری، پہلا بچوں میں کلمہ پڑھنے والا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، 7-8 سال کے بچے تھے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے۔ قرآن کی آیت اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری کو تبلیغ کریں، اپنی برادری کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، نہ کہ باہر تبلیغ کرتا پھرے، گھر میں دین کا ماحول ہی نہ دے، محنت ہی نہ کرے، نماز ہی پڑھنے والے نہیں۔ اس لیے سرکار مدینہ کو پہلے اللہ نے فرمایا اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کریں، اپنے گھر والوں کو پہلے اللہ کی طرف بلائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اٹھو۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، وہی جملہ جو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قم کا لفظ کہا، وہی شیر خدا کو رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو تبلیغ کریں۔ حضور نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یا رسول اللہ کیا تبلیغ کروں، ابھی تو اسلام پھیلا ہی نہیں، ابھی تو احکامات آئے ہی نہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی مکے کی گلیوں میں چلے جاؤ، ہر قریشی کے گھر میں جاؤ، ہر ہاشمی کے گھر میں جاؤ، ہر میرے برادری والے کے دروازے کو دستک دو اور جا کر کہو تمہیں سرکار مدینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، وہ تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، تمہیں جمع کرنا چاہتے ہیں، تم سارے آ جاؤ، حضور کی دعوت میں شریک ہو جاؤ۔ اب علی پہلے انسان ہیں جنہوں نے گلی میں گشت کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ شیر خدا کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں، ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، تو یہ تبلیغ والے سب سے بڑے ان کے ماننے والے ہوئے نا۔ تو اب یہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، وہ بھی گلیوں میں پھرے، وہاں بھی ان کو ڈانٹا گیا، یہاں بھی ڈانٹا گیا، وہاں بھی سننے کو تیار نہیں تھے، یہاں بھی سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اب ہیں، اب ہوتے ہیں۔ پہلے اس علاقے میں نہیں تھے، اب تو ہو رہے ہیں نا الحمدللہ۔ اب کیا ہوا، علی المرتضیٰ ایک دروازے پہ جاتے ہیں، عتبہ نکلا، کیا بات ہے؟ کہا میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے والا بن کر آیا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، آپ تجارت کے لیے تو نہیں ملتے جا کر۔ کہا میں پیغام دینے آیا۔ کیا پیغام ہے؟ کہا تمہیں بلا رہے ہیں، کھانا ان کے ساتھ کھاؤ۔ اب وہ کھانے پہ شیبہ نکلا، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ابو لہب نکلا، ایک دروازے میں پہنچا، ابو طالب کو دعوت دی، اب حمزہ کو دعوت دی، اور بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے، ان کو دعوتیں دیتے جا رہے ہیں اور ایک ایک کو کہتے جا رہے ہیں کوئی صفحہ پہ آ جاؤ۔ پہلا یہ گشت کرنے والا، حضور کا پیغام سفیر بن کر لے کر جانے والا شیر خدا علی المرتضیٰ تھا۔ اور پھر جب کھانے پہ سارے بیٹھ گئے، کھانا کھا کر جب سارے فارغ ہوئے تو حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ حضور نے فرمایا لوگو میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، یقین کرو گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، تو سن لو قیامت کا دن آنے والا ہے اور منکر نکیر تم سے سوالات کریں گے۔ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے، مر کے زندہ ہو گئے، ایک دم ساروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں آپ کی طرف اٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے مر کے زندہ ہوں گے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قیامت کا دن آئے گا،
कैसी बातें कर रहे हो? हजूर ने फरमाया मेरी दावत को कबूल कर लो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो मानते हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरबों पे छा जाओगे, अजम पे तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम मशरिक मगरिब के बादशाह बन जाओगे, तुम्हें हर चीज घर बैठे मिलेगी। जो गुलाम रसूल बनता है उसे भागना नहीं पड़ता। तो हजूर ने जब ये जुमला कहा तो सबसे पहले अबू लहब ने कंकर पत्थर उठा के हजूर को मारा और कहा ए मोहम्मद भतीजे, इसीलिए बुलाया था, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आप हैरान होंगे, एक बंदा भी हजूर का साथ देने वाला उस खाने में नहीं था। खाना सब ने खाया लेकिन हजूर का सब ने इनकार किया। एक बच्चा पीछे खड़ा था, कद छोटा था और वो बच्चा 8 साल का था। वो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर अपना हाथ और ऊंचा किया ताकि मैं इन बड़े बड़े कद आवर सरदारों से बड़ा लगूं। उसने कहा ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे भाई, मैं कद का छोटा हूं, उम्र का छोटा हूं, जिस्म का कमजोर हूं, लेकिन मैं ऐलान करता हूं अब अबू जहल साथ ना दे, अबू तालिब साथ ना दे, आपके साथ कोई मक्का का सरदार ना हो, लेकिन अली आपके साथ है। वो 8 साल का बच्चा, ज़ईफुल बदन, नखीफुल जिस्म, और वो जो है छोटे कद वाला, जब यूं हाथ करता है अल्लाह उसको साहिबे जुल्फ़कार बना देता है, अल्लाह उसको असदुल्लाहुल गालिब बना देता है, अल्लाह उसको शेर खुदा बना देता है। अल्लाह कद को नहीं देखता, अल्लाह ताला तो अंदर की कैफियत को देखता है कि इसके अंदर कितना खुलूस है। अब वो अकेला, लोग हंस पड़े ये बच्चा, लेकिन दुनिया ने देखा आज उस बच्चे का नाम गली गली में है, हर सीने में है, हर दिल में है। और आज दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं, मेरा ये सीना, अक्सर मेरा ये सीना हुसैन का है, मेरा ये दिल करबला तो है ना, मेरी ज़बां पे अली अली है, मुझे भी माँ की दुआ तो है ना, तुझे अली से नहीं मोहब्बत सजा तो है ना, सलाम हर फातिमी की माँ को, हलाल ज़ादा जना तो है ना, मेरी ज़बां पे अली अली है, मुझे भी माँ की दुआ तो है ना। अली उल मुर्तज़ा का नाम तो हर जगह गूंज रहा है, लेकिन आज उन सरदारों को कोई नहीं जानता। ये अली हैं जो हजूर के साथ रहे, बैतुल्ला में पैदा हुए। फातिमा बिनते असद बैतुल्ला के अंदर गईं, बेशक बुतों की इबादत का वो ज़माना था, लेकिन आपकी वलादत बैतुल्ला के अंदर होती है। और हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत भी बैतुल्ला के अंदर हुई। ये 2 सहाबा बैतुल्ला के अंदर पैदा हुए। और अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब माँ की गोद में थे तो आप आंखें नहीं खोल रहे थे। मक्के की दाइया परेशान हो गई, सारी दाइयां कहने लगी अबू तालिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी तक आंखें नहीं खोली, कोई चीज नहीं खाई। हजूर अलैहिस्सलाम को पता चला, आप अपने चचा के घर गए, कहा चचा अपना बेटा तो मुझे दे, जरा मैं देखूं तो सही, आंखें क्यों नहीं खोलता, मुंह क्यों नहीं खोलता। जब हजूर ने अपनी गोद में लिया तो आंखें बंद थी, मुंह बंद था, लेकिन हजूर ने अपना लुआबे दहन जब शेरे खुदा की आंखों पे लगाया, आंखें खुल गई, और जब होंठों पे लगाया तो मुंह भी खुल गया। पहला लुआब अगर शेरे खुदा के जिस्म में गया है, वो सरकारे दो आलम का लुआबे दहन था। इसलिए अली का पहला जो खाने का एक लुकमा है लुआबे दहन का, वो भी नबी का जूठा है। और वो अली फिर पाक ही हुए ना, वो अली फिर माशाअल्लाह अल्लाह ने मकाम इसलिए दिया, फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जमाने में उनको लिया, फिर वो बढ़ते गए, यहाँ तक के हजूर के साथ हर लम्हे थे, हर जगह थे, या हर गज़वे में हजूर के साथ, हर जगह हजूर के साथ। आज अगर आप किसी को अवार्ड देते हैं, अवार्ड मिलता है कि इसने कुर्बानी दी, इसको तमगा इम्तियाज दिया जाए, जिसको सदारती तमगा इम्तियाज मिलता है उसको शान वाला समझा जाता है, और जिसको रसूलुल्लाह ने तमगा इम्तियाज दिया कि उनको लक़ब दे दिया कि आप असदुल्लाहुल गालिब हैं, आप शेर खुदा हैं, और यह ऐसा लक़ब था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अवार्ड दिया, आप हर गज़वे में हजूर के साथ कभी साथ छोड़ा नहीं, हजूर से पीछे नहीं हटे। और आप हिजरत की रात देख लें, एक
حضور کو کندھے پہ لے کے چل رہا ہے، ایک حضور کے بستر پہ سو رہا ہے۔ جو حضور کو کندھے پہ لے کے ہجرت کی رات غار ثور میں لے کے گیا وہ بھی شان والا، جو حضور کے بستر پہ سویا وہ بھی شان والا۔ اگر دیکھا جائے بستر پہ سونا کوئی آسان نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کو محاصرہ ہوا تھا۔ ہر قبیلے کے چند جنگجو جو تھے، جو بڑے سورما تھے، بڑے تیر انداز تھے، تلوار کے ماہر تھے، ہر قبیلے کے جمع ہو گئے تھے۔ سارے قبیلے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے، بدلہ کسی سے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ تو اجتماعی طور پہ قتل عام ہوگا، اس لیے بلوا کہلائے گا۔ اب وہ جب سارے جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام ان کے بیچ میں سے نکل گئے، تو اس وقت حضور کو پتا تھا اگر اس وقت سب سے بڑا دلیر کوئی ہے مکے میں، وہ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میری چارپائی پہ لیٹ کر موت کا سامنا کون کرے گا؟ وہ علی المرتضیٰ نے اف تک نہیں کی۔ پتا تھا میں چادر لپیٹ کے لیٹوں گا، کوئی بھی اندر آ کے تلوار چلا کے مجھے قتل کر سکتا ہے، کوئی بھی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن دل شیروں جیسا تھا، محبت حضور سے پہاڑوں جیسی تھی کہ آپ حضور کے بستر پہ لیٹ گئے۔ جب شیر خدا سے پوچھا گیا علی زندگی میں سب سے بہترین نیند کب آئی؟ فرمایا جب حضور نے ہجرت کی رات اپنے بستر پہ سلایا تھا، وہ زندگی کا بہترین رات میری تھی۔ ایسے بے فکری کی نیند آئی کہ خوف ہی نہیں تھا، ڈر ہی نہیں تھا، بس یہ آپ کو اللہ نے مقام دینا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں علی ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام احد میں علی ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام خندق میں علی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ عمر ابن عبدود 1000 پہلوانوں جیسا پہلوان مکہ کے اندر نہیں بلکہ عرب کی پوری تاریخ کے اندر اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا، اسے 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ سارے پہلوانوں کا رئیس سلطان کہلاتا تھا۔ جب وہ خندق کھودی گئی اور خندق بڑی تھی، اب وہاں سے کوئی کراس کر کے نہیں آ سکتا تھا، ادھر مسلمان تھے ادھر کفار تھے۔ عمر ابن عبدود نے اپنے گھوڑے کو جمپ لگائی اور وہ اڑتا ہوا یہاں مسلمانوں کے قریب آ گیا، وہ خندق کراس کر دی اور وہ آ کر یہاں اپنے لات و عزا کے نعرے لگانے لگا، کہنے لگا ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا خاموش رہو، اور عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے آرڈر دیں میں اس کو جواب دوں۔ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اس نے کہا کدھر ہے جنت جس کا محمد تمہیں بتاتے ہیں؟ تو پھر سارے خاموش رہے۔ حضور نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کہاں ہے تمہارا اللہ جس کی تعریف محمد کرتے ہیں؟ کہاں ہے تمہارے جو ہے اللہ کی طاقت؟ جب اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کرنی شروع کی تو شیر خدا کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، عمر ابن عبدود ہے۔ علی المرتضیٰ کی عمر دیکھیے، نوجوان تھے اس وقت، اور عمر ابن عبدود 50-60 سال کا جری پہلوان اور 1000 کے برابر سمجھا جانے والا شیر خدا کو حضور نے بٹھا دیا۔ پھر جب اس نے اللہ کی شان میں اور حضور کی شان میں توہین کے الفاظ کہے تو علی ایک دم کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی یہ عمر بن عبدود ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ عمر ہے تو کیا ہے، میرے ساتھ اللہ جو ہے۔ یہ جملہ کہہ کے آپ آگے بڑھے، قد چھوٹا تھا، عمر کم تھی، تلوار چھوٹی سی ہاتھ میں تھی، لیکن جب آپ آگے بڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی، اور یہاں آپ کو تمغہ امتیاز ملنا تھا، اللہ نے شیر خدا کا لقب دلوانا تھا۔ جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ہنس پڑا، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں علی ہوں۔ کہا کس میں سے ہے؟ کہا میں قریش میں سے ہوں، ابھی طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا تو میرا بھتیجا ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں مارتا، جا کسی بڑے کو بھیج۔ اس نے کہا میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرے اللہ اور میرے نبی کا گستاخ ہے۔ اب جب آپ نے اسے یہ جملے کہے وہ طیش میں آ گیا، اس نے غصے میں آ کے یہ جو تلوار آپ پر حملہ کی تو آپ نے الحمدللہ اپنے وار ڈھال پہ روک لیا، اور پھر آپ نے اچھل کر چھلانگ لگا کر جو اس پہ تلوار کا وار کیا، اس کے سر کے خول کو کاٹتا ہوا اس کے یہاں سے باہر نکل گیا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ زرہ بھی اس کی گئی، کٹ گئی، خول بھی کٹ گیا، ساری باڈی پہ جو لوہے کی اس نے کور پہنا ہوا تھا وہ سارا کٹ گیا، اور عمر ابن عبدود کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ اور حضرت علی نے جو نعرہ لگایا وہی سنیت کا نعرہ ہے، آپ کا نعرہ تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہی نعرہ شیر خدا کا ہے،
یہی نعرہ تمام صحابہ کا ہے۔ اب علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ مقام اور منصب اللہ نے دیا۔ جب خیبر میں ایک دن حملہ ہوا، دوسری دن حملہ ہوا، وہ قلعے ایسے ہیں کہ وہاں پہ دروازے نہیں کھل رہے تھے، بڑے بڑے دروازے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ اور سارے صحابہ اس میں شریک ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، آج آؤ، آ کر آرام کرو، کل صبح اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کرائیں گے اس بندے کے ہاتھ سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور جھنڈا جس کے ہاتھ میں دوں گا وہی کل فاتح خیبر ہوگا۔ صحابہ پوری رات پریشانی میں تھے، یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں کروٹیں بار بار بدلتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یا اللہ یہ اعزاز مجھے دلا دے، لیکن اگلے دن صبح ہوئی جب مسجد نبوی میں صحابہ یوں بیٹھ گئے، اس جگہ فجر کی نماز جہاں پڑھی باہر، صحابہ بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو درد آنکھ میں مبتلا ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے ان کی۔ کہا اسے بلا کے لاؤ۔ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا علی درد والی جگہ سے ہاتھ اٹھا دو، یہ جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لو، اللہ نے تمہیں فاتح بنانا ہے۔ اور اپنا تھوک ان کی آنکھوں پہ لگایا، ایک دم آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ اور حضور نے کہا جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں پہلے سے بھی بہتر دیکھنے لگ گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 مرد نہیں اٹھا سکتے وہ یوں اٹھا کے پھینک دیا۔ اور ایک بندہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑھاپے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ بیٹھے، ایک نوجوان لڑکا آپ کی زیارت کے لیے آیا، اس نے سنا تھا شیر خدا علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے داماد، اور یہ شان والے فاتح عمر ابن عبدود، فاتح خیبر، یہ شان، تو وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، ملنے کے لیے آیا، تو بیٹھا ہوا تھا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ کے ہاتھ میں اخروٹ تھا، اور آپ اخروٹ کو کبھی یوں دباتے تھے وہ ٹوٹتا نہیں تھا، کبھی دانتوں میں لے گئے تو وہ بھی نہیں ٹوٹا، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ تو وہ لڑکا ہنس پڑا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا ویسے ہی، ڈر گیا، اور ادب بھی مانے تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا آپ سوچ رہے ہو کہ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، جنہوں نے اس پہلوان کے 2 لخت کر دیا تھا، جن سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا؟ تو وہ کہنے لگا جی بالکل یہی سوچ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو جب میں نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا تھا تو میری روحانی طاقت تھی، اور آج جو میں اخروٹ توڑ رہا ہوں یہ میری جسمانی طاقت ہے۔ اور آج خیبر کا قلعہ لے آؤ، آج دشمن اسلام لے آؤ، علی کی وہی طاقت ہوگی جو خیبر میں تھی۔ آج لوگ آزماتے ہیں نا جی، فلاں حضرت کے پاس گئے جی، یہ دیکھا، یہ غلطی دیکھی جی، اس طرح اتنی طاقت ہوتی تو یہ کر دیتے نا، خود خطا کیوں کھا گئے؟ بھائی شیر خدا نے بتایا کہ ہر بندہ جو ہے ایک روحانی طاقت پہ چلتا ہے، ایک جسمانی طاقت پہ چلتا ہے۔ اور اللہ والوں کے ساتھ کبھی یہ تجربے نہ کریں کہ یہ جی اپنے لیے یہ نہیں کر سکے، یہ کیا پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ وہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز سمجھائی ہے، مرحب کے کس طرح 2 ٹکڑے کیے، مرحب کے 2 ٹکڑے کر کر قلعہ خیبر کا فتح کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تبوک میں حضور علیہ السلام نے کہا علی آپ مدینے میں رہو میرے خلیفہ بن کے، نائب بن کے، اور بچے اور عورتیں پیچھے رہ گئی تھی۔ حضور علیہ السلام تبوک میں چلے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے دوڑتے پیچھے پہنچ گئے رستے میں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں کا امیر بنا دیا، میں میدان جنگ کا شاہ سوار ہوں، میں جہاد میں لڑنے والا ہوں، اور آپ مجھے کہاں گھر میں بٹھا کے چلے گئے؟ حضور نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 بھائیوں جیسی ہے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا کے طور پہ گیا تھا، میں مدینے سے تجھے اپنا جانشین بنا کے تبوک میں جا رہا ہوں۔ پھر علی المرتضیٰ خوش ہو گئے، واپس بھیجا۔ مسند احمد کے اندر، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث آئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم جیسی ہے، آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم جیسی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل میں 2 گروہ بنے، ایسے آپ کی وجہ سے میری امت میں 2 گروہ بنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایک گروہ افراط اور تفریط کا شکار ہوا، اور ایک نقص میں، خامی میں، گستاخی میں، افراط و تفریط کا شکار ہوا۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ نصرانی تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عیسیٰ کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے برگزیدہ اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے بیٹے ابن اللہ بن گئے ہیں، بلکہ خدا ہیں۔ وہ محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے خدائی کے مقام پہ پہنچا دیا۔ دوسرا طبقہ یہود کا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی گستاخی کی کہ ان کو انسانیت سے بھی گرا دیا، ان کی شان میں توہین اتنی زیادہ کی کہ انہوں نے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل حلال ہی ماننے کا انکار کر دیا۔ یہ دونوں گروہ افراط و تفریط کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ناکامی میں جائیں گے۔ اے علی، آپ کی وجہ سے اس امت میں ایک وہ گروہ ہوگا جو کہے گا علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، سارے رسل سے افضل ہیں، سارے انسانوں سے افضل ہیں، اللہ کا جز ہیں، یہاں تک کہ کہہ دے گا۔ نصیری فرقہ آج بھی شام کے بارڈر پہ ترکی میں موجود ہے، جو یہ کہتا ہے علی خدا ہیں، خدا کا حصہ ہیں، زمین پر خدا کا انسانی شکل میں روپ ہیں، نبیوں سے افضل ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ جو علی کو مشکل کشا ہر جگہ مانے، حاجت روا ہر جگہ مانے، علی المرتضیٰ کو مختار کل مانے، انبیاء سے افضل مانے، معصوم مانے، انبیاء اور رسولوں سے برگزیدہ افضل انسان مانے، اللہ کا جز سمجھے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک وہ گروہ ہوگا، یہ جو محبت میں ایسا کہے گا یہ بھی جہنم میں جائے گا، جو نفرت کرے گا علی المرتضیٰ سے، بغض رکھے گا علی المرتضیٰ سے، توہین کرے گا علی المرتضیٰ کی، غیبت کرے گا علی المرتضیٰ کی، نقص نکالے گا شیر خدا علی المرتضیٰ سے۔ جیسا کہ خارجی تھے، انہوں نے کہا علی اسلام سے نکل گئے، خارجیوں نے کہا علی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خارجیوں نے کہا علی کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، خارجیوں نے کہا علی کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، خارجیوں نے علی المرتضیٰ سے جنگیں کی، لڑائیاں کی، علی المرتضیٰ پہ حملے کیے، یہاں تک کہ قتل بھی کرنے والا خارجی تھا، وہ بغض میں علی کے اتنے آگے نکل گئے، علی المرتضیٰ کو مسلمان بھی نہیں مانا، علی المرتضیٰ کو صحابی بھی نہیں مانا، علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا محبوب بھی نہیں مانا، بغض کرتے رہے۔ فرمایا اے علی، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اب ہم اہل سنت والجماعت اعتدال والے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کو محفوظ مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، حضور کا محبوب مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، اور علی المرتضیٰ کو حضرت فاطمہ کا شوہر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا سب سے پہلا معاون مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بیت اللہ میں پیدا ہونے والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو شیر خدا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو حضور کا رفیق جہاد مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی المولا کا مصداق مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ایمان کی کسوٹی سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو دل کا سرور سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت کی ضمانت سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو اسلام کا محافظ سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو قرآن کا محافظ سمجھتے ہیں، علی المرتضیٰ کو تراویح کا ناشر کرنے والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو مساجد کو آباد کرنے والا
والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو مسجدوں میں نمازیں 5 پڑھ کر لوگوں کو نمازوں میں جوڑنے والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جہاد کرنے والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو خارجی اور جتنے فاسق ہیں ان ساروں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونے والا مانتے ہیں۔ جن کا بیٹا حسن ہو، جن کا بیٹا حسین ہو، حسین یزید کے مقابلے میں نہ بیٹھے، وہ علی کیسے غلط لوگوں کے مقابلے میں بیٹھ سکتا ہے؟ علی المرتضیٰ کو ہم شیر خدا مانتے ہیں، بہادر مانتے ہیں، جری مانتے ہیں اور اپنے دل کا سرور مانتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے سنیت کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ ہے جو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر اس سے کوئی آگے پیچھے پھرے گا وہ سیدھا جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ہے کوئی اس میں بات ایسی؟ آپ سارے بتائیں۔ یہی ہے نا، وہ جو سنی مانتے ہی نہیں ہیں علی المرتضیٰ کو، سنی مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑے افیسر ہیں، بہت بڑے، بات چلی، میرے ساتھ بیٹھے تھے، 3-4 افسران تھے بڑے اداروں کے، تو میں نے کچھ بات کی، کہا آپ علی کو مانتے ہیں، مولا علی کو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے تو سنا ہے کہ سنی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا استغفر اللہ، یہ آپ کا کیا ذہن بنایا گیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، جتنا سنیت شیر خدا کو مانتی ہے اتنا دنیا میں کوئی نہیں مانتا۔ یہ میں آپ کو دعوے سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ جیسے میں ابھی تقریر کی ہے، یہ تو آپ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں کسی اور جگہ پڑھتا مجلس میں تو مجھے لاکھوں روپیہ مل جاتا، ملتا نہ ملتا؟ آپ ذرا تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج کے ہیں نا، سن والے سنی ہیں، ایسا ہی ہے نا، ورنہ آپ سارے رو رہے ہوتے، ہاتھ لہرا رہے ہوتے، پیسے پھینک رہے ہوتے۔ اصل تو یہ محبت وہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی المرتضیٰ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لینا، یاد رکھیں۔ سنیت شیر خدا کی تعریف اس لیے کرتی ہے کہ ہمارا قیامت کے دن علی المرتضیٰ کا پڑوس مل جائے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم علی المرتضیٰ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اب حضور جب مدینہ گئے، ساروں کا ہاتھوں میں دیا، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، تو علی سائڈ پہ کھڑے تھے، یا رسول اللہ میرا ہاتھ آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا، میں کس کا بھائی ہوں؟ حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا ہی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا ہی بھائی ہے۔ یہ اعزاز تھوڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنا جسم کا ٹکڑا، اپنی جسم کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج زہرا، وہ فاطمۃ الزہرا علی المرتضیٰ کے نکاح میں دے دی۔ اور پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا گھر قریب تھا، وہ ان کو لے کے دیا کہ یہاں ٹھہرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب مکہ آئے، ہجرت کی حجۃ الوداع کے موقع پہ جب واپس جا رہے تھے، مکہ سے آگے جاتے ہوئے ایک غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں ایک تالاب ہے، غدیر خم اس کو بولتے ہیں، تالاب ہے پانی کا چھوٹا سا، تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا۔ تو ایک صحابی نے شکایت لگائی حضرت علی کی، تو حضور نے اس وقت یہ جملہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا عربی زبان میں محبوب کو کہتے ہیں، جیسے آپ علماء کے لیے مولانا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہمارے محبوب، سردار، بڑے، 31 سے زیادہ مطلب ہے اس کے مولا کے، لیکن سب کا مطلب یہی بنتا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، جس کو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا۔ علی المرتضیٰ کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور تعریف علی جو ہے یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر علی کیا کریں۔ ذکر علی کرنے سے منافقت ختم ہوتی ہے، بغض ختم ہوتے ہیں، دلوں کو سرور ملتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے من کنت مولاہ فہذا علی المولا کہا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، عمر فاروق کے زمانے میں بھی، عثمان غنی کے زمانے میں بھی، اور آپ جو ہے جہاد میں شریک رہے، ہر جگہ آپ نے الحمدللہ اپنے تلوار کا زور آزمایا۔
پھر آپ کو جب خلافت ملی وہ بڑے ہی تکالیف کا زمانہ تھا، 5 سال میں آپ نے ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا۔ آپ مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو گئے تھے، اس کو کیپٹل بنا دیا تھا، اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ شورش کرتے ہیں، خارجی حملے کرتے ہیں، تو اب مدینہ کا تقدس پامال نہ ہو، آپ کوفہ میں آ گئے۔ اب آپ جب آخری عمر میں تھے، 5 سال آپ کے گزر گئے، تو 3 آدمیوں نے 3 بڑے آدمیوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ 3 خارجی تھے۔ خارجی وہ ہیں جو دنیا میں اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ کسی کو جنتی نہیں سمجھتے۔ آج بھی جو آپ کے دائیں بائیں یہ عقیدہ رکھے کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا، باقی ساری دنیا کے مسلمان دوزخ میں جائیں گے، سمجھ لو خارجی ہے۔ سمجھ لو، جو آپ کو کہے نا نہیں جنت میں ہر وہ بندہ جائے گا جو اعمال صالحہ کرے گا، یہ وسیع دل رکھنے والا اہل سنت ہے۔ یہ خارجیت ذہن ہے کہ میں ہی عقیدہ ٹھیک ہے، میرا ہی مسلک ٹھیک ہے، میں ہی بالکل ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط۔ یہ عقیدہ خارجیوں کا تھا۔ انہوں نے کہا ہم اتنے سے تھے، ہم ٹھیک ہیں، علی بھی غلط ہیں، معاویہ بھی غلط ہیں، سارے صحابہ غلط ہیں۔ خارجیوں نے علی المرتضیٰ پہ بھی حملے کیے، معاویہ بن ابی سفیان پہ بھی حملے کیے۔ اب 3 بڑے خارجی اکٹھے ہوئے، انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم کس طرح ان دونوں کو اور تیسرے کو، ان 3 بڑوں کو قتل کر دیں، تو اس طرح یہ اسلام جو اس طرح پھیل رہا ہے، یہ سنیت بڑھ رہی ہے، ان کو نقصان ہو جائے گا اور خارجیت بڑھ جائے گی۔ ایک نے کہا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا، تیسرے نے کہا عبد الرحمن بن ملجم تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروں گا۔ تینوں نے مہینہ پہلے پلاننگ کی، اور پھر 14 رمضان المبارک کو فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں انہوں نے مسجدوں میں جانا تھا۔ ایک نے اموی مسجد میں جانا تھا دمشق میں حضرت معاویہ کے لیے، اور ایک نے کوفے کی مرکزی مسجد میں آنا تھا شیر خدا کے لیے، اور ایک نے مصر کی مسجد میں جانا تھا عمر ابن عاص کے لیے۔ اب تینوں خارجی پلاننگ کر کے 1 مہینہ پہلے نکل گئے، اور خنجر تلواریں زہر آلود لے لی، اور وہاں امیر معاویہ کے پاس وہ پہنچے۔ فجر کی نماز میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لیکن ان پہ وار ہوا، لیکن وہ وار جو تھا وہ کاریگر نہیں ہوا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے، شامیوں نے اس بندے کو پکڑ لیا، پھر اس سے ساری چیزیں اگلوا لی، ساری باتیں اس نے بتا دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن زخمی رہے، پھر صحت یاب ہو گئے، اور تیسرے نے عمر ابن عاص پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہ بخار کی وجہ سے مسجد ہی نہیں گئے، اس طرح وہ بھی بچ گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس نے حملہ کرنا تھا، وہ تہجد کے لیے اسے پتا تھا کوفے کی گلیوں سے علی گزرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں پڑھا کر، تو وہ جا کے مسجد میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد آتے تھے تو بیٹا حسن یا حسین ساتھ ہوتے تھے، لیکن اتفاقی بات ایسی تھی کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کام پڑ گیا، میں نے کہا ابا جی آپ پہنچو، میں آ رہا ہوں، میں پیچھے رہ گیا۔ ابا اکیلے چلے گئے، نہ باڈی گارڈ، نہ کوئی خوف، نہ ڈر، یہ پتہ ہے ہر طرف دشمن ہے، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علم غیب کے مالک تھے۔ علم غیب ہوتا تو پتہ ہوتا نا قاتل بیٹھا ہوا ہے مسجد میں۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ کسی پیر کے پاس نہیں ہے، کسی عامل کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کسی بڑے سے بڑے کے پاس نہیں ہے۔ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس، اللہ جتنا بتا دے کسی کو، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، شیر خدا کو بہت کچھ اللہ نے بتایا غیب کا، لیکن یہاں نہیں بتایا۔ پتہ چلا علم غیب کل کس کے پاس ہے؟ آپ چل رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی آ کے بتا دینا، کشف ہو جائے۔ یا کشف ہر ایک کو ہوتا ہے، لوگ آ کے اپنے مجھے قصے سنا رہے ہوتے ہیں، جی مجھے خواب میں یہ ہوا وہ ہوا، میں خواب سنتا ہی نہیں اس لیے۔ اب علی المرتضیٰ ایک ایک قدم کس کی طرف جا رہا ہے؟ موت کی طرف، اور ولیوں کا امام ہے، سارے ولی اس کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہے، خاک کے برابر نہیں ہے، اور حضور کا محبوب ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جا رہے ہیں۔ جیسی اللہ اکبر کی تہجد کے لیے قاتل نے حملہ کر دیا سجدے کی حالت میں، اور آپ بیمار ہو گئے تھے، تو حضور آئے عیادت کے لیے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے بچنے کی امید نہیں ہے۔ حضور نے کہا علی تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک تیرے خون سے تیری داڑھی تر نہیں ہوگی۔ جب علی سجدے میں تھے، قاتل نے وار کیا،
تو خون آپ کی داڑھی پوری کو رنگین کر گیا، تو آپ نے کہا اب نہیں بچ سکتا، حضور کی زبان پوری ہو گئی ہے۔ اور ادھر وہ قاتل آپ کو مار کے دیکھا کوئی نہیں ہے، وہ باہر نکلا تلوار لہراتا ہوا خون آلود، اور اکڑ کے جا رہا ہے۔ خارجیوں کی بڑی عادت تھی کہ وہ اکڑ کے غلط کام جو ہے نا، کسی کو خودکش حملہ کر دیں گے، یہ خودکش حملے، لوگوں کو قتل کرنا، یہ خارجیوں کا کام ہے۔ مسلمان نبی کا غلام سچا کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ اب وہ اکڑ کے جا رہا ہے، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور تلوار ہاتھ میں ہے۔ حسن فرماتے ہیں میں آگے سے آ رہا تھا گلی سے گزرتے ہوئے، میں نے کہا یہ بندہ اس طرح جو ہے تلوار خون آلود مسجد سے نکل رہا ہے، میرے ابا بھی مسجد میں گئے ہیں لیکن علم غیب یہاں بھی نہیں ہے، اور آپ سوچتے ہیں کچھ ہوا ہے۔ اندازہ لگایا، آپ کی چادر تھی اوپر، کمبل اوڑی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ جنگی انداز میں ایک دم اس کو لپیٹی اور اسے گرفت میں لے لیا اور اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور خود دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، دیکھا علی المرتضیٰ گرے ہوئے ہیں اور خون آلود ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور آپ کو اٹھایا گیا۔ پہلا جملہ پوچھا بتاؤ حسن مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے؟ کہا نہیں خارجی ہے۔ کہا الحمدللہ کوئی مسلمان یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا علی دنیا میں دو بڑے بدبخت انسان ہیں، ایک وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، اور ایک وہ جو تجھے قتل کرے گا، کائنات کا بدترین انسان ہوگا۔ اور آج دیکھیے اس کو جب گرفتار کر کے آپ کی شہادت، 14 رمضان کو آپ کو زخم آیا، 21 رمضان کو آپ فوت ہو گئے۔ اس بندے کو صحابہ نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے، تو طے ہوا کہ اس کے اعضاء کاٹے جائیں، مختلف اعضاء۔ تو اب اس کے ہاتھ کاٹا، اس نے یوں بیٹھا ہوا تھا، بولا بھی نہیں، یہ ہاتھ کاٹا بولا بھی نہیں، ٹانگ کاٹی بولا بھی نہیں، یہاں تو ٹیکا لگاتے ہوئے اوف نکل آتی ہے نا، یہ بات ٹانگ کاٹ دی۔ خارجی آپ کہیں گے ایمان مضبوط ہے، آپ یہی کہیں گے نا اگر آج کے لوگوں کو دیکھ کر کہ جی حملے کر رہا ہے، یہ حملے کرنا، مسلمانوں کو مارنا، چاہے وہ مسلمان کوئی بھی ہوں، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو، کسی مسلمان کو خود ہاتھ میں لے کے مارنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ اتنا ایمان اس کا ظاہراً آپ کو دیکھنے میں پختہ لگ رہا ہے کہ وہ ہاتھ یوں کر کے اس کا بازو، اس کے ٹانگیں کاٹ دی، اس کے کان کاٹے، اس کا ناک کاٹا، اس کی دونوں آنکھیں یوں نکال دی، اس نے اف تک نہیں کی۔ جب اس کی زبان کاٹنے لگے چیخ پڑا، ساروں نے کہا تو پہلے نہیں چیخا اب کیوں چیخ رہا ہے؟ کہنے لگا پہلے تم میرے اعضاء کاٹ رہے تھے، میں ذکر کر رہا تھا۔ ایسا ذاکر تھا، لیکن بدبخت، اللہ کے رسول نے کہا کائنات کا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو علی پہ حملہ کرے گا۔ وہ کائنات کا سب سے غلیظ ترین انسان، بدترین انسان، اور یہ حملہ کرنے والا، مسجدوں پہ حملہ کرنے کا کام خارجیوں نے شروع کیا تھا۔